الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دوسرا پارہ، اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، تو تقریباً 16 ماہ تک آپ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرماتے رہے۔ حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمانی شروع کر دی۔ تو تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلے کا تبدیل کر دینا۔ اس کی حکمتیں ہیں، کچھ ہمارے علم میں آتی ہیں، کچھ علم میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرما دیتے ہیں، کچھ نہیں بیان فرماتے، تو ہم تو حکمتوں کے پابند نہیں ہیں۔ جو بیان فرما دیا اس کے پابند ہیں، باقی حکمت سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تبدیل ہوا، پارہ نمبر 2 کے شروع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس پارے میں بہت سارے احکام اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ مثلا ایک تو قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو، آپ یقین فرمائیں قتل ناحق کے دروازے بند ہو جائیں۔ نمبر 2، وصیت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر وصیت پر عمل کر لیا جائے اور وصیت کو سمجھ لیا جائے تو بہت بڑا ایک خاندان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وصیت کس مال میں کرنی ہے، وصیت کن کے لیے کرنی ہے، یہ تفصیلی احکام ہیں، لیکن قرآن کریم میں پارہ نمبر 2 میں وصیت کا مسئلہ بیان فرمایا۔ نمبر 3، جہاد کا مسئلہ بیان کیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما دیں، فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد شریعت کا بہت اہم مسئلہ ہے، تو جہاد اور قتال کو بیان فرمایا۔ نمبر 4، مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے پھر وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے، مرتد جس کی سزا قتل ہے، تو مرتد کی سزا کو بیان فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا یہ ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی سے اٹھ کے مرتد کو گولی مار دے یا قتل کر دے۔ فی الحال میں اس کے تفصیلی احکام بیان نہیں کر رہا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مرتدین کی سزا کا ذکر فرمایا۔ نمبر 5، عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ جو ماہواری کا خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا، اور قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمانا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ اس کا ذکر احادیث میں الگ، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اس حکم پر قیاس کریں تو سمجھ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو منع فرمایا، اور بنیادی وجہ بیان فرمائی ہوا اذن، یہ گندگی کے دن ہیں، نجاست کے دن ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہی اذن یعنی غلاظت اور نجاست جس طرح حالت حیض میں ہے اسی طرح حالت نفاس کے اندر بھی ہے، تو وہاں بھی بچنا ضروری ہے۔ تو حیض کی حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس سے منع فرمایا۔ میں یہ درمیان میں ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد خامد کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح
حیض اور نفاس کی حالت میں حامد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح خامد اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 6، طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا، طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ 1 طلاق دیں تو 1، 2 طلاق دیں تو 2، 3 طلاق دیں تو 3، 3 طلاق دیں تو 3 ہی ہوتی ہیں، 3 طلاق دینے سے 1 نہیں ہوتی۔ نمبر 7، عدت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت کیا ہے، شوہر فوت ہو جائے تو عدت کیا ہے۔ عدت عورت کے لیے ایک ہی نہیں ہے، مختلف خواتین کے لیے مختلف عدتیں ہیں۔ اگر بچی ہے، بالغ نہیں ہوئی، اب بھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی۔ بوڑھی عورت ہے جس کو حیض کا خون آتا ہی نہیں، طلاق ہو گئی۔ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت، اس کی عدت کیا ہے۔ ایک عورت کو طلاق دے دی اور وہ امید کے ساتھ نہیں تو اس کی عدت کیا ہے، امید کے ساتھ ہے تو اس کی عدت کیا ہے۔ اس لیے کبھی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء کرام سے پوچھ لیں کہ اس حالت میں عدت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 8، پھر رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا، دودھ پینے کا مسئلہ کہ جو کسی عورت کا دودھ پی لے رضاعی بیٹا بن جاتا ہے، وہ رضاعی ماں بن جاتی ہے، لڑکی پی لے رضاعی بیٹی بن جاتی ہے، تو جس نے دودھ پلایا اس کا شوہر اس کا رضاعی باپ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نسب کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل معلوم کر لیں جب بھی ضرورت پیش آئے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حق کے نمائندے طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت، ان کا واقعہ بیان کیا۔ جالوت کے پاس طاقت بھی ہے، کثرت بھی ہے، فوج بھی ہے۔ حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم ہے، فوج کم ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے کو فتح عطا فرمائی، اور قرآن کریم نے ضابطہ بیان فرما دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی جماعتیں ہیں طاقت میں چھوٹی ہوتی ہیں، گنتی میں کم ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو تو اللہ ان کو غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے بات سمجھ آنی چاہیے کہ مسلمان جب بھی غالب ہوتا ہے مادیت کی بنیاد پہ نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، توکل، بھروسہ، نیک اعمال کی بنیاد پہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا توکل نصیب فرمائے، بھروسہ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔